السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ فإن لم تحرقها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا اکمال اتمام ہو گیا اور عید بھی پڑھ لی گئی۔ عید کی فضیلت پہ کل ہم نے ایک ولا کیا تھا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ راتیں مقدس ہیں اور برکت والی ہیں۔ ان کی راتوں میں جس نے اللہ سے بندگی کی وہ محشر کے میدان کی وحشت سے بچا لیا جائے گا، حالانکہ اتنی خوفناک وحشت ہوگی کہ لوگوں کے دل مر جائیں گے، لیکن یہ عبودیت کرنے والا، اللہ کی رضا ڈھونڈنے والا، نیندوں کو توڑ کے، پہلوؤں سے ہٹ کے، بستروں سے ہٹ کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نفل عبادات اور اللہ کے کلام قرآن کو پڑھنے والا وہ بے خوف ہوگا بالکل۔ اور وہ ہے حج کی راتیں ہیں 8، 9 اور 10 کی، اور پھر ایک عید الفطر کی، اور ایک ہے 15 شعبان کی۔ ان راتوں میں اٹھ کر خصوصی عبادت کرتا ہے، شان پا لیتا ہے۔ اور عید الفطر کی کل ایک رات گزر گئی اور آج دوسری رات ہے۔ قربانی کرنی ہوتی ہے تو 3 دن ہے، پہلی میں پورا ثواب، دوسری میں آدھا ثواب، اور تیسرے دن میں تیسرا حصہ ثواب رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے قرآن کے مجید سورۃ بقرہ کی 182 نمبر آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیا تھا، تاکہ تم کو تقویٰ کرنا آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ سے ڈرنا آ جائے۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ ایمان لانے کا لازمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور فاتقوا اللہ قرآن مجید میں 21 بار آیا ہے، اور اگر قرآن مجید کے انڈیکس کو دیکھیں تو اس میں جو اطیعون بھی ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ 11 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور وہ آئے تھے کہ مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندگی اللہ کا حق ہے، اور پھر اس کے احکام کو بجا لاؤ اور ان کے نواہی سے بچو، اور ڈرو کہ اس کی نافرمانی کرو کسی حکم کو۔ اس نے منع کیا ہے، احتیاطیں دی ہیں، ان احتیاطوں کو توڑو گے تو وہ ناراض ہوگا، اور پھر اس کی ناراضگی کو کوئی دوسرا تیسرا بچانے والا ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کو کیسے یہ عبادت کرنی ہے اور کیسے اس سے ڈرنا ہے، اس کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ڈر کے چلنا ہے، وہ نبی اس کو کہتا ہے وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، آؤ مجھ کو نبی مانو، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، میری تمہاری طرح کی نسل ہے، اور بندگی کے طریقے خدا نے مجھ کو بتائے ہوتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور یہی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ مکمل کر لیا، تعمیر کر لی، اور پھر خدا سے جو دعا دی کہ اے میرا رب، میری نسل یہاں ایسی بے آب و گیا پتھریلے علاقے میں آباد ہو گئی ہے، اب تم ان میں ایک نبی مبعوث کرنا جو ان کا تیرا کلام پڑھ کے سنائے، اس کو احکام مرتب کر کے دے، اور ان کے نفوس کو تزکیہ کرے، پاک کرے، اور حکمت و دانائی کے خزانوں سے ان کے زین کر دے۔ اور مجید میں جو تقوی ہے، رمضان میں تقوی مراد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، بشرطے کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو، یہ تمہیں روکتا ہے نافرمانی سے اور اس کے لازمی نتیجے میں جہنم کی آگ سے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو پھر یہ فسق و فجور کرو گے، خدا کے حکموں کو توڑو گے تو خدا پھر غصہ ہوتا ہے، اور پھر وہ آگ اس کی تیار ہے۔ تو جس نے آگ سے بچنا ہے، خدا کی ناراضگی سے بچنا لازمی ہے۔
تو اس کے لیے روزے کو ڈھال بنایا، جیسے جنگ میں ڈھال ہوتی ہے تیر تلوار سے بچاتی ہے، ایسے ہی روزہ گناہ سے بچاتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں اور زبان اور دل کا روزہ ہے۔ تو اب یہ روزے کو چونکہ سیکھنے کے لیے یہ خدا نے 30 دن دیے، 11 مہینے دے دیے کہ ہاں بھئی، اور پھر آگے بھی اس نے کہہ دیا کہ اگر 6 روزے پورے کر لو اور بھی شوال کے تو یہ 36 بن جائیں گے، اور کم سے کم 10 کے ساتھ اگر ضرب دی جائے تو یہ 360 بن جائیں گے، اور 360 ہی دن ہوتے ہیں سال میں۔ گویا کہ وہ یوں سمجھا جائے گا کہ سارا سال اس نے روزے رکھے ہیں۔ یہ بھی خدا کی شفقت ہے کہ اس نے یہ مہربانی اس امت کے ساتھ کی ہے، اور اس سلسلے میں تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو سیکھا تھا اب اس کی پریکٹیکل پہ عمل کرنے کے 11 مہینے آ گئے ہیں، اور اگر جتنا زیادہ اس پہ عمل کرے گا اتنا زیادہ خود کو فائدہ پائے گا، اور خود جہنم کی وادیوں سے بچنے والا بنے گا۔ اور پھر خدا کے انعامات، جس کے لیے ہم نے کہا کہ خدا پاک اس عید پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تم میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، اور تمہارے منہ کی بدبو جو تھی مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری لگتی تھی، اور میری رضا کے لیے تم بھوکے پیاسے رہے تو مجھے پسند آیا۔ تو اس کے بدلے میں خدا بندے کو نیک بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ دیا کریں۔